مکمل اور بیوی کا پھر جو ہے حق ادا کرے. اس نے سوال کیا اگر شوہر بیوی سے کہے کہ اپنے والدین کے گھر ایک دن سے زیادہ نہ رکو تو بیوی کا کیا فرض ہے؟ اس نے سوال کیا. دیکھیے میں نے آپ کی اس کی وضاحت کر دی. آپ کا اصل گھر آپ کے شوہر کا گھر ہے. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ ایک دن سے زیادہ نہ رہو تو اس کا معنی ہے بالکل واضح ایک دن سے زیادہ نہ رہو. بس سمجھ گیا یہی اس کا معنی. اس لیے کہ ایک بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کا شوہر ہے, پھر اس کے والدین ہیں, پھر اس کے والدین, شوہر کے بعد پھر شوہر کے والدین ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن سے زیادہ نہ رہو تو مانا ہے ایک دن سے زیادہ نہ رہو, اور اس بیوی کو واپس آنا پڑے گا. نہیں ہماری امی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, تو پھر شادی نہیں کرنا چاہیے تھی آپ نے. شادی کیوں کی آپ نے؟ امی کے پاس ہی آپ رہتے زندگی بھر, بتا دیتے کہ بھائی شادی نہیں کرنا ہم کو, امی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ایک عورت نکاح کے بعد اپنے میکے کو بھول جائے, اپنے شوہر کے گھر کو جب اپنا سمجھیں گی نا تو دیکھیے شوہر اس پہ گرویدہ ہوتا ہے. بہت سی بار اکثر طلاق کے فتنوں کی وجہ یہ طلاق کی کہ بس بیوی آتی تو ہے, رہتی تو یہاں بس, لیکن باتیں پوری امی کے پاس ہی ہوتا, ابا کے پاس ہی ہوتا. اس کی ماں بیمار ہے, شوہر کی اس کی فکر نہیں, امی کیسا پی رہے ہوں گے, امی کیسا کھا رہے ہوں گے, امی گئے تو فلاں ہوں گا. ارے ان کی خیال رکھنے کے لیے لوگ ہیں نا وہاں موجود, اور اگر آپ کو رکھنا ہے اتنا خیال تو آپ بول کیوں رہے اس چیز کو؟ اس لیے کہ اب آپ کو یہاں خیال رکھنا ہے. اور پھر کچھ ہوا کہ میں امی کے پاس جا رہی, کچھ ہوا کہ نہیں میرے کو امی کے پاس 3 دن مہینے میں کم از کم رہنا ہے. آپ یہاں نکاح کر کے آئے, آپ کا شوہر راضی ہے تو جائیے, نہ راضی ہو تو آپ بالکل مت جائیے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے ایک دن تو ایک دن میں آئیے, یہ آپ کے لیے اس کا حکم ہے اور یہ آپ پر واجب ہے. اگر آپ رکیں گے تو آپ خود فتنوں کو دعوت دیں گی. اس لیے کہ ایک طرف والدین ہیں جن کا مقام لیکن ابھی شوہر کے بعد, اب شادی کے بعد, تو لہٰذا پہلے ان کی سنی جائیں گی اور بعد میں جو ہے والدین کی مانیں. السلام